السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم وقت کی قدردانی کے تعلق سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایک طالب علم کے اندر وقت کی قدردانی کتنی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو، جو جنت والے ہوں گے، انہیں کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا۔ کسی چیز کا بھی جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے، صرف اس وقت کے جو دنیا میں اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی ہو۔ تو پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ ایسا مقام اور ٹھکانہ ہے جہاں پر افسوس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا افسوس جنتیوں کو بھی ہوگا، جب وہ جنت کی نعمتوں کو اور جنت کی فرحتوں کو دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ کاش ہم نے اور زیادہ وقت کی قدر کی ہوتی، اور زیادہ اپنے رب کو منایا ہوتا، راضی کیا ہوتا، تو آج اللہ رب العزت مزید بہترین مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں نا۔ تو سبحان اللہ العظیم، یعنی ایک سبحان اللہ کی زیادتی کی وجہ سے، جنت میں ایک درجہ بلندی پہ چلے جانے سے بندے کو اپنی زندگی کا ایک ایک وہ لمحہ جو ذکر اللہ کے بغیر گزر گیا اسے افسوس دلائے گا، جبکہ اسے ایک ایک نیکی کا بدلہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ نیکی جو وہ بھول گیا تھا، وہ ذکر، وہ دعا جو اس نے مانگی تھی اسے یاد بھی نہیں رہی، لیکن اس کا بھی بدل اللہ دکھائیں گے کہ تجھے یاد ہے فلاں وقت پہ تو نے یہ دعا مانگی تھی، یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کا اجر ہے جو میں نے دعائیں قبول نہیں کی تھی۔ تو بندہ سوچے گا اللہ اکبر، اتنا اجر! تو پھر وہ تمنا کرے گا، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا کہ اتنی نیکی، ایک نیکی پہ اتنا ملتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاؤں، یہ تمنا کرے گا تاکہ ایک ایک لمحہ اللہ کا ذکر کراؤں، اب ایک دوبارہ مجھے چانس ملے تو میں بالکل اس وقت کو ضائع نہ کروں۔ لیکن یہ بات ممکن نہیں ہوگی، افسوس کرتا رہ جائے گا وہ شخص۔ اسی لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنے اوقات خالیہ کی قدر کرنی ہے۔ وہ وقت جو خالی گزر رہا ہے، یہاں وہاں فضول میں کچھ موبائل دیکھنے میں خرچ کر دیا ہے نا، فضول میں اس کی تیری میری کرنے میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہمارے بڑے کہتے ہیں وقت کی قدر کرو گے تو سنور جاؤ گے۔ وقت ہر شے سے زمانے میں بڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں جو قیمتی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، وہ وقت ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ نہ 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 نہ، وقت کو ہم نہیں بلکہ وقت ہمیں ضائع کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب ایمان کی سطح، انسان کے ایمان کا لیول نیچے کو آنے لگتا ہے نا، تب سب سے پہلے دل سے انسان کے وقت کی اہمیت نکل جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ وقت کو ضائع کرنے لگتا ہے۔ تو بہت اچھے سے سمجھ لیں ساتھیوں، بچیوں، کہ در حقیقت وقت اسے ضائع کر رہا ہے، وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ جو وقت کی قدر اور اہمیت دل میں لے کے جیتا ہے نا، تو اللہ اسے وقت کا امام، اپنے وقت کا ولی، اپنے وقت کا دوست اور محبوب بنا لیتے ہیں، بس ایک وقت کی قدردانی کے ساتھ جینے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ رک جانا، نہ ٹھہر جانا، نہ تھک جانا، بلکہ سعی مسلسل کرتے کرتے مر جانا، اور حوض کوثر پر گلے آ کر لگ جانا۔ نہ تھک جانا، نہ ٹھہر جانا، سمجھ رہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھے، تابعین کو دیکھے، تبع تابعین کو دیکھے، ہر زمانے کے اللہ والوں کو دیکھا جائے تو ان کی مستقل کوشش، سعی مسلسل مطلب مستقل کوشش کرتے ہی رہے، اور ان کی مستقل سعی پر ہی نظر رہی جو آخری سانس تک کرتے رہے۔ وہ یہی تو سچا محبوب اور سچا مومن ہونے کی دلیل ہے نا، جنہوں نے اپنے اوقات کی قدر کی اور پل پل ضائع ہونے سے اپنے وقت کو بچایا، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں خوب نوازتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ہم فارغ الوقت نہیں ہیں، بلکہ جب تک زندگی ہے نا، سانس چل رہی ہے، ہمارے پاس وقت ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ہماری ہر نیکی کا اجر لکھا جا رہا ہے. سانسیں چل رہی ہیں نا, وقت ہے ہمارے پاس. ایسا نہ سوچو کہ وقت نہیں ہے, نہ, ہر نیکی پہ اجر لکھا جا رہا ہے. وقت کس کے پاس نہیں ہوتا جانتے ہو؟ جو دنیا سے رخصت ہو چکے, ایک اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو چکے ہیں نا. نہ انہیں اعمال کی اجازت ہے, نہ اعمال پہ انہیں اجر و ثواب ملے گا. تو وقت ان کے پاس نہیں ہے, وقت ہمارے پاس ہے ساتھیوں. ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے یعنی موت کے آنے سے پہلے جب وقت ہمارے پاس نہ رہے گا, اس وقت کے آنے سے پہلے آج سے, ابھی سے, بلکہ اسی وقت سے ہم اپنے خالی وقت کی اہمیت کو سمجھیں, قدر کو سمجھیں. آرام سے لیٹ کے سن رہے ہیں بھائی, آن لائن تو سن رہے ہیں تعلیم ہم, نہ, وقت کی قدر کرتے ہوئے کہ جو ہم نے پوائنٹ سن رہے ہیں, کتنے اہم پوائنٹ ہے ایک طالب علم کے لیے. ہمیں دھیان سے سننا ہے, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ کے سننا ہے, بیٹھ کے قلم کاغذ لے کر بیٹھنا ہے, تاکہ ہم پوائنٹ کو نوٹ کر سکیں جو بتایا جا رہا ہے, اور اس کو اپنے ساتھیوں کو, آگے لوگوں کو بتا سکیں. تو بے مقصد سننے میں کوئی مقصد نہیں ہے, بس سن رہے ہیں بھائی فلاں آپا کا بیان ہے نا سن لوں. مقصد کوئی نہیں ہے, مقصد ہو یا اللہ جو سن رہی ہوں نا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. ٹاپک تو بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وقت کی اہمیت اور قدر طالب علم کے لیے. تو یا اللہ میں اگرچہ میں نے عالمیت مکمل کر لی, اگرچہ میں نے دائی کا کورس میں نے مکمل کر لیا ہے, لیکن سیکھنا سکھانا تو قیامت تک ہے, اور جب تک سانس ہے تب تک وقت کی قدر کرنا ہے. تو یا اللہ میں بھی تو طالب علم ہوں, یا اللہ ہم ایک مقصد لے کے بیٹھے, جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والی بنو. کوئی بھی ٹاپک آپ کو پڑھایا جا رہا ہو, جو بھی تعلیم کا وقت ہے, جو بھی تعلیم آپ سن رہے ہو آن لائن, آپ نے کیا کرنا ہے یا آف لائن, آپ نے مقصد لے کے ہم نے بیٹھنا ہے. تو بے مقصد سننا ساتھیوں, بے مقصد دیکھنا, بے مقصد بولنا, بے مقصد یہاں وہاں تکنا, بے مقصد کہیں بھی کھڑے رہنا, چاہ جائے کہ کوئی بھی عمل بے مقصد کرنا, چاہے وہ پل بھر کے لیے کیوں نہ ہو, وقت کی ناقدری کہلاتا ہے وہ. آئی بات سمجھ میں؟ اور وقت کی جو ناقدری ہے نا, محروم نعمت ہے, نعمت سے محرومی ہے. یعنی اہل اللہ بے مقصد اپنے جوارے کو کہیں متوجہ ہونے نہیں دیتے تھے ساتھیوں, کہیں وقت کا ضائع ہونا ثابت نہ ہو جائے. اہل اللہ جو ہے, جو اللہ والے گزرے ہیں, انہوں نے اپنے جوارے کی خوب حفاظت کی. اب آپ پوچھو گے آپا جوارے کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ہاتھ, پاؤں, آنکھ, زبان, ناک, سب چیز کی حفاظت کی. فتح بن موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں آتا, کسی نے فتح بن موصلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی ہے. 1 منٹ, تو کہا کہ آپ کے دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا, تم کنڈی کی بات کرتے ہو؟ کون؟ فتح بن موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تم کنڈی کی بات کرتے ہو. 20 سال سے میں نے اپنی چھت بھی نہیں دیکھی ہے. تو کتنی وقت کی قدردانی تھی. اپنے جوارے کو فضول استعمال کرنے سے ہم بچائیں. 20 سال ہو گیا انہوں نے اپنی چھت نہیں دیکھی, مطلب عبادت میں, ریاضات میں, خدمت میں اتنے مشغول ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں آ کے بستر پر لیٹتے تھے نا, تو جسم ایک دم نڈھال, آنکھ کھولنے کی بھی ابھی ہمت نہیں ہے. اتنا انہوں نے عبادت ریاضات کر لی, خدمت کر لی, کہ اب سیدھا وہ آ کر اپنے ان کا جسم ان کو بستر پر پٹخ دے. سمجھ رہے؟ کہیں بھی یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کتنا وقت کی قدر کرتے تھے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی سال سے روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ روٹی کو پانی میں کیوں بھگو دیتے ہیں؟ تو کہا میں نے چبانے کا جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ چبانے میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا نقصان ہے. یعنی اتنا وقت میرا بچتا ہے جس میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. تو جو لمحہ اور جو گھڑیاں گزر گئی ہیں نا, وہ لوٹ کر نہیں آتی ساتھیوں, یہ یاد رکھیں. تو طالب علم جو ہے وہ جو نبوت کا علم حاصل کر رہے ہیں, نبوی علم حاصل کر رہے ہیں, تو ان کے لیے خصوصاً جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, اپنے دور طالب علمی میں اوقات کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. وقت جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ گرا قدر نعمت ہے اللہ رب العزت کی.
پگھلتے برف کی طرح آنن فانن گزر جاتا ہے ساتھیوں یہ وقت. تو ہمیں وقت کی قدردانی بہت ضروری ہے. وقت کو صحیح استعمال کرنا، بیکار اور فضول ضائع ہونے سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ساتھیوں، وقت کو فضول ضائع کر دینے کے بعد میں نا جو حسرت اور پچھتاوا ہوتا ہے نا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اکثر دیکھو نا طالب علم کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ پیپر میں جب ایگزام دے رہے پیپر لکھ رہے ہیں تو سوچ رہے کہ کاش میں نے پہلے سے ہی پڑھائی شروع کر دی ہوتی تو آج مجھے اتنا سارا یاد کرنا نہ پڑتا، آج میں نے سارے جوابات کوشچن آنسر جو بھی ایگزام میں آئے وہ لکھ لیے ہوتے. تو پھر چلا جاتا ہے وقت، پھر پچھتا کے کوئی مطلب ہے جب پیپر ہاتھ میں آ چکا ہے. ہاں، سوائے ندامت کی اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کے تدارک کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح اس کی بھرپائی کر سکے. جو گھڑیاں جو وقت ہاتھ سے نکل گئے وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. اسی لیے جو عقل مند ہوتا ہے نا اور جو عقل مندی سے کام لیتا ہے اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے شروعات میں ہی اس کی نظر انجام پر ہوتی ہے، شروع سے ہی وہ وقت کی قدر کرتا ہے، تو حسرت اور پچھتاوے کی نوبت ایسے شخص کے لیے نہیں ہوتی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو وقت جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ہماری جو زندگی ہے ساتھیوں، یہ چند محدود گھڑیوں کا نام ہے. کچھ وقت اللہ نے دیا ہے، ان میں سے جو وقت گزر جاتا ہے نا اتنا حصہ زندگی کا ہمارا کم ہو رہا ہے. اسی لیے وقت کی پوری نگرانی ہمیں کرنا ہے. کھیل کود میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، لغویات میں قیمتی اوقات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے. لایانی کیا؟ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، یہ لایانی ہے. سمجھ رہے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، یہ تو لایانی چیز ہے، تو اس کو چھوڑ دے. وقت اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، اسے غبار سمجھ کر پھینک دینا بڑی ناقدری ہے ساتھی. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں اوقات کی قدر اور اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی لمحہ کوئی گھڑی ضائع نہیں ہوتی تھی ان کی. یہی وہ چیز تھی نا جس چیز نے انہیں اتنا اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. وہ جن چیزوں پر کامیاب زندگی کا دار و مدار ہے نا ساتھیوں، وہ چند چیزیں، اس میں سے ایک وقت کی پابندی بھی ہے. اور جن لوگوں نے اس سرمایے کی قدر کی نا، وقت کی، اسے ضائع ہونے سے بچایا، ہاں، وقت نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا. ہمیشہ رہتی دنیا تک تاریخ میں آج ان کا نام رقم کیا ہے، جنہوں نے اپنے وقت کو بچاتے ہوئے دین کو سیکھا ہے، دین کو سکھایا ہے یا عوام کی خدمت کی ہے نا. اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، کسی نہ کسی چیز پر کام کیا ہے، تجربات کیے ہیں، کہیں دین کو سیکھنے میں، کہیں دین کو سکھانے میں، کہیں کوئی چیز بنانے میں. تو وقت نے بھی انہیں فراموش نہیں کیا ساتھیوں. ان کے نام، ان کے کارنامے تاریخ کے لاکھوں صفحات بھرے پڑے آج ان کے نام اور کارناموں سے. تو ہر زمانے میں اللہ کے محبوب بندوں کا یہ شیوا رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے، اور یہی مومنین کی شان ہے میری ساتھیوں. سمجھ رہے ہیں بچیوں؟ انہوں نے ہمیشہ اپنے کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے پاکیزہ اعمال، پاکیزہ افعال اور اقوال میں مصروف رکھا ہر زمانے میں، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ انہوں نے ہمیشگی کی پاکیزگی حاصل کر لی، اور شیطان کے شر سے، نفس کے مکر و فریب سے، دنیا کے خرافات سے، فتنوں سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. کوئی چیز، کوئی غلیظ چیز ان کی پاکیزگی کو مٹا نہیں سکی ساتھی. پاکیزہ اعمال کے شغل سے بالکلیہ طور پر ان کو ہٹا نہیں سکی. جس پاکیزہ اعمال پر وہ لگے تھے، اس مشغول تھے جس پاکیزہ اعمال میں، کسی خرافات نے ان کو نہیں ہٹایا. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. پتہ ہے آپ لوگوں کو، ایک شخص تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، ابھی جلدی کی بات ہے، کچھ 3-4 سال پہلے کی. تو ہمارے علاقے میں وہ شخص رہتے ہیں. تو کہا کہ جب وہ
کام پر جاتے تھے نا، کام پر جاتے تھے تو یہاں پہ چونکہ لوکل ٹرین چلتی ہے ممبئی میں، تو 1 گھنٹے کا سفر لگتا تھا ٹرین سے. تو کہا کہ جتنی دیر ٹرین میں جاتے تھے اتنی دیر انہوں نے قرآن کو حفظ کرتے ہوئے جاتے تھے. آتے تھے تو قرآن کو حفظ کرتے ہوئے آتے تھے، یاد کرتے ہوئے. تو 6 مہینے میں یا غالباً سال بھر میں انہوں نے پورا قرآن اسی 1 گھنٹے کے جانے اور 1 گھنٹے کے آنے میں حفظ کر لیا. وہ جو شخص تھے، ایسا نہیں کوئی بچہ تھا، بڑے انسان تھے، سمجھ رہے ہیں. لیکن وقت کی قدر کیسی کی کہ جو ٹائم میرا آنے جانے میں جا رہا ہے، میں جو سروس پہ کام پر جا رہا ہوں، تو مجھے جو وقت لگتا ہے 1 گھنٹہ جانا 1 گھنٹہ آنا، اور یہ موبائل اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کو میں رحمت بناؤں، زحمت کیوں بناؤں کہ راستے میں گیم کھیلتے ہوئے جاؤں یا راستے میں فضولیات کو دیکھتے ہوئے جاؤں. اس سے بہتر یہ نہ ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤں، قرآن کو حفظ کرتے ہوئے جاؤں. تو کچھ آیتیں انہوں نے روز یاد کرنا شروع کر دیا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنا دیا. تو جس نے وقت کی قدر کی، وقت نے اس کی قدر کی، اس کو ضائع نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ وقت کو پاکیزہ اعمال میں مشغول رکھے ساتھیوں، جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی پاکیزہ رہے گی. پھر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہر پہلو میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی الہی والے اعمال میں وہ مشغول رہتے تھے، اسی میں مصروف، اسی میں اتنا انہماک تھا کہ ان کے اندر وہ انہماک نظر آتا تھا. کبھی صحابہ جہاد میں نظر آئے، کبھی اعلیٰ کلمت اللہ جو ہے اس کی محنت میں مصروف نظر آئے، کبھی دین کو زندہ کرنے کی فکر میں ہمیشہ مستغرق نظر آئے، کبھی عبادات میں، کبھی اعمال کے ذوق و شوق میں مصروف نظر آئے، کبھی علمی درسی تدریس میں صحابہ منہمک نظر آئے. تو صحابہ نے ساتھیوں دین کے 5 شعبے کو مکمل طور پر قربانیوں کے ساتھ زندہ کیا. یہی وجہ تھی نا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی پہ صرف ہو گیا، اور ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نظروں میں کیا بنی؟ بیش بہا نایاب ہو گئی. ان کا ظاہر بھی، ان کا باطن بھی، ان کی جسم بھی، روح بھی، دل بھی، جان بھی، تمام جوارے اللہ رب العزت نے کیا کر دیے؟ پاکیزہ رب کے لیے پاکیزہ بن گئے. اور پاکیزگی والا رب کیا ہوا؟ ان سے راضی اور خوش نہیں ہوا نا زندگی میں بھی. اور اس کا اللہ نے خوشخبری نہیں سنائی قرآن میں؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ہاں، آخرت میں جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا انہیں. تو ان کے بعد ہمارے اسلاف میں آئے بہت سارے اہل اللہ آئے جس نے جس قدر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی اس روش کو اپنایا نا ساتھیوں، انہوں نے اسی قدر وہ انوار کو، اس برکات کو، ان فیوزات کو پایا. تو کس طرح سے قدر کی؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اپنی دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی، فلاح بہبودی چاہتے ہیں نا، فوز العظیم کو پانا چاہتے ہیں نا، تو انبیاء کی، صحابہ کی روش پر وہ پاکیزہ اعمال، وہ پاکیزہ اقوال، وہ پاکیزہ افعال، اس میں ہم انہماک ہو جائیں، اسے اپنائیں، اسی پر زندگی کے لمحات اپنے صرف کر دے ساتھی. بعض لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں دن بھر کام کرتے رہتے ہیں تو کیا تھوڑا موبائل نہ دیکھیں، تھوڑا اپنے دماغ کو فریش نہ کریں؟ اللہ اکبر! یعنی آج لوگوں نے اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے کیا بنا لیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. تو آج ہم نے اپنے وقت کو کیا کیا اور وقت کو کس طرح خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت میں معاف فرمائے ساتھیوں.